حالات بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے، اور ہمیں مایوسی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، اور ایمان کی بنیاد پر کل بھی نہیں رہے گی۔ ہم بے کس اور کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن جس ذات پر ہمارا ایمان ہے وہ سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور ہماری تھوڑی سی توجہ اور ہمارے سرپرستوں کی اتباع اور پیروی اگر ہم نے دل سے کر لی، ہماری تقدیر بدل جائے گی، اور ہم کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہے۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے، اہل ایمان کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہے، ہم ہمیشہ اقلیت میں رہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اگر چاہا، ہم نے صحیح رخ پر محنت کی، ہم نے شرعی اصولوں کی پاسداری کی، ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنا حرز جاں بنایا، سینے سے لگایا، سر پر رکھا، اللہ نے ہمیں وہ عزت دی، وہ مقام دیا جو تاریکی میں ایک چراغ کا ہوتا ہے۔ یہ پورا حال اگر اندھیروں سے بھرا ہو، یہ سارے لائٹ بند کر دیے جائے، ایک چراغ آپ روشن کر لو، یہ پورے حال کا اندھیرا اس چراغ کو بجھا نہیں سکتا۔ روشنی روشنی رہے گی اور اپنی بساط بھر اندھیروں پر غالب رہے گی۔ میں مبارکباد دوں گا شفیع اللہ مستری ایجوکیشن سوسائٹی کے ذمہ داران کو، انگلو اردو ہائی اسکول کے ذمہ داران کو۔ دھولیا شہر کے اندر 1959 سے جدوجہد اور کوشش ہو رہی ہے۔ آج بہت سارے ادارے، اور ہونا بھی چاہیے، اگر آپ کے ادارے میں 1400 بچے پڑھتے ہیں تو ظاہر بات ہے دھولیے میں صرف 1400 بچے نہیں۔ آج اگر 15-17 اسکولیں ہیں تو 15-17 اسکولوں میں کتنے بچے پڑھتے ہوں گے؟ ظاہر بات ہے اپنے بچوں کی ہم عصری تعلیم کے ساتھ جس انداز میں تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس تربیت کے لیے ہمارے اپنے ادارے ہونا ضروری ہے، اور ان اداروں کے ذمہ داران کا دیندار ہونا ضروری ہے، ان اداروں کے ذمہ داران کا ایماندار ہونا ضروری ہے، اور قوم کا ہمدرد اور مخلص ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے انقلاب آئے گا۔ ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں، میں اس پر نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز ضروری ہے، تانی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ اور اگر قوم و ملت کے لوگ عصری تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو آگے لائیں تو اسکولوں کے ذمہ داروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، وہ بھی قربانیوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ ظاہر بات ہے ہمارا مسئلہ ہمیں حل کرنا ہے۔ آج آپ ایک اسکول کی منظوری لینے کے لیے جائیں، آپ کے جوتے گھس جائیں گے، آپ کے جوتے گھس جائیں گے، آپ کو منظوری نہیں ملے گی، آپ کو گران نہیں ملے گی۔ ایسے نامساعد حالات میں ہمیں مل جل کر کے اپنے مسئلوں کو حل کرنا ہوگا۔ ہم مایوس نہیں ہیں، کہتے نا تاریخ رہی ہے انقلاب لانے کے لیے ایک شخص کافی ہوتا ہے۔ انقلاب لانے کے لیے بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، انقلاب لانے کے لیے ایک شخص کافی، اور آتا ہے انقلاب۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہمیشہ انقلاب ایک آدمی کی بدولت آتا ہے، قدرت اس کی مدد کرتی ہے، اس کے لیے مددگار کھڑا کرتی ہے، انقلاب آتا ہے۔ بس حوصلہ اور ہمت کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، ہم اس کی مدد کریں اور اس کے کاموں میں اس کا تعاون کریں۔ ہمارے مسئلے ہمیں حل کرنے ہیں اور حل ہوں گے، مایوسی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ہم جس ذات پر ایمان رکھتے ہیں اس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ ہے، اور وہ جس سے چاہے جو چاہے وہ کام لے سکتا ہے۔ فارسی کا ایک جملہ ہے، ہر کے بر مسند نشست صاحب مسند شد۔ اللہ تعالیٰ جس کو کسی جگہ جس جگہ بٹھا دیتا ہے تو اس سے کام لے لیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس میں بہت صلاحیت ہو، اگر قدرت نے اس کو بٹھا دیا ہے قدرت اس سے کام لے لیتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل جمعی کے ساتھ اپنا کام کریں، اپنی ذمہ داری پوری کریں،
قوم کے ذمہ داران، قوم کے سربراہان اپنی ذمہ داری پوری کرے اور قوم کے افراد اپنی ذمہ داری پوری کرے. ہم مل جل کر کے اپنے مسئلوں کو حل کر سکتے. کوئی بہت مشکل کام نہیں. اس لیے ہم اگر چاہیں گے تو انقلاب آئے گا. ضروری نہیں ہے کہ آج ہم نے شروع کیا اور کل انقلاب آ جائے. انقلاب لانے کے لیے وقت لگتا ہے اور اس کے لیے مستقل جدوجہد اور محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور کام کرنے والوں پر اعتماد اور بھروسہ کریں، ساتھ دیں. اور کوئی بھی بھلا اچھا کام کوئی بھی کر رہا ہو اس کو ہمت دینا، اس کو حوصلہ دینا، اس کا ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری. آج کا یہ پروگرام عصری تعلیم کے لاہن سے اپنے بچوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے مسابقہ، امتحان، مقابلہ آرائی کی یہ مجلس ہے اور اس میں جو بچے کامیاب ہوئے ہیں ان کو انعام دیا جائے گا. اور بچپن میں ملنے والا یہ چھوٹا چھوٹا انعام زندگی بدل دیتا ہے، زندگی بدل دیتا ہے. اس لیے مالیگاؤں کے ہمارے امتیاز قیصر صاحب، اشفاق قیصر صاحب، اعجاز قیصر صاحب، انہوں نے انعامات کا تقسیم انعامات میں انعامات کا اہتمام کیا ہے. میں دھولیا کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں انعامی تقریب میں آپ کو آگے آنا چاہیے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج ان کو جو انعام ملے گا یہ زندگی بھر ان کو یاد رہے گا. اور یہ انعام وہ ہوتا ہے جو مہمیز کا کام کرتا ہے، زندگی میں رخ تبدیل کر دیتا ہے. پتہ نہیں یہ بچے کل کیا بنیں گے، مستقبل میں کس مقام تک پہنچیں گے. آج نہ ان کے ماں باپ کو پتا ہے نہ ان کے اساتذہ کو خبر ہے. مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ ہماری جمعیت کے صدر رہے. ان کی طالب علمی کا واقعہ ہے کہ وہ مراد آباد ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے تو مدرسوں کے جو حالات ہیں آپ کو پتا ہے. ہمارے یہاں بجٹ بہت لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے. ہم مدرسوں میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اتنا بجٹ ہے، ہم کتنے بچوں کو امدادی داخلہ دے سکتے ہیں کہ ان کو کھانا دیں گے فری میں، ان کو رہنا دیں گے، ان کی تعلیم فری ہوگی. ایک بجٹ ہوتا ہے اور بجٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو اس مدرسے میں جو امدادی داخلے تھے وہ مکمل ہو چکے تھے. مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ بچے تھے، وہاں گئے تو محتمل داخلہ ان کو ملا لیکن غیر امدادی داخلہ تھا کہ مدرسے کی طرف سے آپ کو کھانا نہیں ملے گا، کھانے کا انتظام آپ کو خود کرنا پڑے گا. مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ حضرت میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں لیکن میں غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں، اپنے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا. آپ اگر 24 گھنٹے میں کسی طالب علم کو 2 وقت میں 4 روٹی آپ دیں گے تو آپ مجھے صرف 1 روٹی دیں. آپ مجھے صرف 1 روٹی دیں، میں اس 1 روٹی پر اپنا 24 گھنٹہ نکال لوں گا. میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پیشانی پر کس کے کیا لکھا ہوا ہے کسی کو دکھتا نہیں. محتمم صاحب نے کہا کہ نہیں ہمارے یہاں داخلہ مکمل ہو چکا ہے، ہم امدادی داخلہ نہیں دے سکتے. مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ دوسرے مدرسے میں چلے گئے، وہاں رہ کر کے ان کو امدادی داخلہ ملا. انہوں نے وہاں پڑھا، پڑھ لکھ کر کے وہ دن بھی آیا کہ مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے مفتی اعظم بنے. ہندوستان کے مفتی اعظم بنے اور اسی مدرسے میں سالانہ جلسے میں مہمان کے طور پر مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا. جب وہ ریلوے اسٹیشن پر اترے ریلوے سے تو ان کو تانگے پہ بٹھایا گیا اور گھوڑا نکال کر لوگوں نے احترام میں تانگے کا ڈنڈا اپنے کاندھوں پر رکھ کر کے کھینچ کر کے مدرسے تک لے کر کے آئے. اور کاندھا دینے والے میں اس مدرسے کے محتمم بھی تھے. جب مدرسہ پہنچے ان کو ان کے رہائش گاہ پر پہنچایا گیا اور اطمینان ہو گیا. اور پھر مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے محتمم صاحب احترام سے بیٹھے ہوئے تھے. عمر کا کافی فرق تھا، آپ اندازہ کر سکتے. مدرسے کے محتمم بوڑھے تھے، مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ جوان تھے.
مفتی صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے حضرت آپ کو کون نہیں پہچانے گا، آپ ہندوستان کے مفتی اعظم ہیں۔ بولے نہیں، میں دوسری پہچان اور دوسرا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ نہیں۔ کہا کہ آپ کو یاد ہے کبھی آپ کے یہاں ایک طالب علم آیا تھا جس نے داخلہ لیا تھا، آپ نے اسے داخلہ دیا تھا لیکن غیر امدادی داخلہ دیا تھا۔ اس بچے نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے 24 گھنٹے میں ایک روٹی دینا، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے یہ واقعہ ایسا تھا کہ ذہن میں یادداشت میں رہ گیا تھا۔ کہنے لگے کہ ہاں ایک بچہ آیا تھا، ایک بچہ آیا تھا، اس نے اس طرح کی بات کی تھی۔ مفتی صاحب کہنے لگے کہ حضرت وہ طالب علم میں ہی ہوں، وہ طالب علم میں ہی ہوں۔ محتمم صاحب کے تو ہاتھ پھول گئے، کاش ہم نے داخلہ دے دیا ہوتا تو آج ہندوستان کا مفتی اعظم ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا ہوتا اور ہمیں اور ہمارے ادارے کو فخر ہوتا کہ ہم نے ہندوستان کو ایک ایسا فرد دیا ہے جو ہندوستان کا مفتی اعظم اور جمعیت علماء کا صدر ہے۔ ان بچوں کو آج انعامات دیے جائیں گے، ان کے ماں باپ کو بھی معلوم نہیں ہے، ان کے اساتذہ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ مستقبل میں کیا بنیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ بچے پڑھ لکھ کر کے ملک میں قیادت کے لیے اور ملک میں عصری تعلیم کے لائن سے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے کوئی گورنر بنے گا، کوئی کلیکٹر بنے گا، کوئی IAS بن سکتا ہے، IPS بن سکتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن کسی بچے کو ہمت اور حوصلہ دینا اس کے مستقبل کو طے کرتا ہے۔ وہ بچے اگر دل و دماغ پر لے تو پھر کہاں جائیں گے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ میں آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر اینگلو اردو ہائی اسکول کے تمام ذمہ داران کو، شفیع اللہ مستری ایجوکیشن سوسائٹی کے تمام ذمہ داران کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور اس پروگرام میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جن لوگوں نے انعامات کا انتظام کیا ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں بھی کچھ کتابیں لے کر کے آیا ہوں، اور یہ کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور خاتم الانبیاء کے نام سے اور اسلامی معلومات کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، آپ کیا تھے، آپ کی زندگی کیا تھی۔ مولانا محمد میاں صاحب جنہوں نے جمعیت علماء ہند کے دینی تعلیمی بورڈ کے تحت دینی تعلیم کے 12 رسالے لکھے،